औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन मुकर्रम आपको DNN न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात शहब रमज़ान में। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, रहमतों, बरकतों, फ़ज़ीलतों, मग़फ़िरतों का ये हामिल महीना, अल्लाह का मेहमान महीना हमारे यहाँ मौजूद है। आज 6 रमज़ान मुबारक की इफ्तारी हम आपके साथ गुजार रहे हैं। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, सबको छठा रोज़ा, छठी इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अशराए रहमत चल रहा है और निस्फ़ से आगे हम बढ़ चुके हैं, यानी कि आधा अशरा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ने इस महीने को 3 अशरों में डिवाइड कर रखा है। पहले अशरे में जहाँ पे हमारे से सुस्ती हो रही है, कोई गफलत हुई है, अपना मुहासबा कीजिए, उसको दूर कीजिए। आने वाले जो दिन हैं माह रमज़ान के, उनको अच्छे अंदाज में गुजारिए। आज का हमारा मौजू बड़ा जानदार मौजू है। आज इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह पे, तसव्वुफ़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। चूँकि 5 रमज़ान मुबारक को हमारे मुर्शिद गिरामी खुशबू रूमी सोज़ जामी पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा हुज़ूर पीर साईं सरदार अहमद आलम कादरी साहब आस्ताना अली अखरे पर शरीफ आपका यौम विसाल है। आप अल्लाह की बारगाह में इस दिन अल्लाह के हुज़ूर पेश हुए, उस हवाला से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा औलिया अल्लाह के हवाला से, आपकी शान के हवाला से, चूँकि अल्लाह ने कुरान में इन्हें अपना दोस्त कहा है कि जो औलिया हैं ये मेरे दोस्त हैं। गुफ्तगू करने के लिए खूबसूरत नौजवान मजहबी स्कॉलर, हमारे बड़े भाई, हमारे मुश्क व मेहरबान रहनुमा, हमेशा आपकी मोहब्बत शामिलियाँ रहती हैं। भाई मोहम्मद आरिफ तैयबी हमारे साथ मौजूद है, जो आपको खुश आमदीद पेश करेंगे। अहलन व सहलन मरहबा। और चूँकि आपका ताल्लुक़ करमावाला शरीफ आस्ताना आलिया से है, मेरा ताल्लुक़ खरेपर शरीफ से है, और इनका आपस में भी एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। पीर साहब क़िबला का यौम विसाल का कोई इज़हार ख़याल फरमाएँगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि ख़त्ता जो है बरसगीर का, यहाँ पे औलिया अल्लाह ने दीन को फैलाया। जी हाँ, यहाँ पे दीन की शम्अ रोशन करने वाले अल्लाह के वली हैं। गो कि सोशल मीडिया पे एक नई बैच छेड़ निकली है जो हमारे नौजवानों को डिट्रैक्ट कर रही है। तो मैं एक से जुमला सिर्फ उन लोगों के लिए, फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि अगर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर पे जाएँ तो फैज़ आलम की बारगाह में जितना हुजूम उनकी चौखट पाक पर नज़र आता है जब आज़ान होती है, उससे दुगना हुजूम उनकी मस्जिद में नज़र आता है। बेशक बेशक। ये इस बात की दलील है कि दाता साहब को लोग जो है वो पीट करके सजदा करके ये बात बताते हैं कि सजदे के लिए जो ज़ात है वो रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये तालीम है दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और जहाँ पर पूरे लाहौर में मुस्तकिल जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वो चौखट हुजूर फैज़ आलम। वाह 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 वाह। सबसे बड़ी बात, जमात नमाज जहाँ अदा की जाती है वो चौखट हुजूर फैज़ आलम की है। सबसे बड़ा जो इस्लामिक सेंटर है वो हुजूर फैज़ आलम की बात है। बेशक बेशक। और जो पनाह गाह है ना, किसी ने कहा हमने पनाह गाहें बनाई हैं, सबसे बड़ी पनाह गाह जहाँ रात लोग सोते हैं हुजूर फैज़ आलम की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हमने लंगर खाने खोले, सबसे बड़ा लंगर खाना जो है हुजूर फैज़ आलम की बात। अल्लाह अकबर। और कोई कहे कि मैंने खतीब बनना है, कोई कहे मैं नकीब बनना है, कोई कहे नात का मुझे ट्रेनिंग सेशन चाहिए, इससे बड़ी ट्रेनिंग तरबियत गाह भी हुजूर फैज़ आलम की बात। जुमेरात को आप जाएं, जगह जगह कोई बयान कर रहा है, कोई नाते पढ़ रहा है, किसी को अस्कार कर रहा है, तो ये औलिया अल्लाह का फैज़ है। अब आ जाते हैं हुजूर जनाब क़िबला शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या कमाल शख्सियत, सुभान अल्लाह, बेमिसलो बेमिसाल शख्सियत। वाह वाह वाह। जिस अंदाज में, जिस सादगी के साथ, जिस इखलास के साथ, जिस प्यार के साथ, कभी वली के मुंह से ये निकला तो नमाज पढ़ा करो, लोग उनके चेहरे को देखते थे रब याद आ जाता। हाय वाह वाह। उनके पास बैठने वाला बेनमाजी हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। उनके पास बैठने वाला जो है वो हुजूर के इश्क का जाम लेकर आता है। हाय हाय। और अगर बात करते हैं हुजूर फैज़ आलम की बात करते हैं और उनके चाहने वालों की बात करते हैं, हुजूर जो है क़िबला शरीफ की बात करते हैं, तो सरकारों की ये शान देखी है कि वो उस इलाके में रहकर, उस गांव में रहकर, उस खित्ते में रहकर पूरी दुनिया में आपने इनकलाब पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया। वहाँ का बच्चा जो है जिस अंदाज के अंदर वो मसनी शरीफ पढ़ता था, फारसी को जानते थे। आप देखें कि एक साहिब इल्म की ये शान है, अल्लाह अकबर। तो हुजूर की आल के शहजादों की शान क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहते हैं खादमों का जो आलम है, सरकार का आलम क्या? वाह 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 वाह। यहाँ पे ये आलम है कि जो मसनी शरीफ जो है वो हर बंदे को नहीं आती। फारसी हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा समझ नहीं सकता, लेकिन जहाँ पे क़िबला शरीफ में चले जाएं
लगता है खुशबू रूमी इधर ही है। हाय वाह वाह, ठीक है, वाह, वहां वाह। पे हर बंदा आपको साहिब इल्म मिलेगा। बल्कि यहाँ तक मैं मुस्तनद बात करना चाहूंगा कि अगर कोई दुकानदार भी है वो भी इस चीज से वाकिफ है, वहां के दुकानदार वो भी उस खुशबू से लिए हुए हैं। अल्लाह अकबर। और आपके जनाजे वाह, पे एक वाह। आलम था, हो। आपके जनाजे पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। अल्लाह ये अकबर। कहा कि हमारे जो फैसला है ना जनाजे वो करेंगे, हमारे जनाजे करेंगे। तो वाह, ये वाह। जनाजों ने फैसला किया है। और अल्लाह ने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें गम नहीं है। और कहा फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सारी जिंदगी हुजूर जो है कि पर शरीफ ने याद अल्लाह को किया है। हाय। अब अल्लाह ने मखलूक की ड्यूटी लगाई है, हाँ। रहती दुनिया तक, कयामत तक दुनिया उनको याद करती रहेगी, उनके नाम का विर्द करती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के हैं और अल्लाह इनका है। क्या कहने जी, आपके इंतहाई खूबसूरत अंदाज में किबला तैयबी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़िम करम, लाहौर से तकरीब 100 किलोमीटर की दूरी पे ये आस्थाना आलिया खैबर शरीफ है। और गांव के अंदर अल्लाह के वली ने, अल्लाह के दोस्त ने जब डेरा लगाया तो जिस तरह तैयबी साहब बता रहे थे, वहाँ का बच्चा जवान अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आपको ऐसे फ़ारसी बोलता नज़र आएगा मसनी शरीफ के। वो ख़ुद कह ले कि हाफिज़ से तकरीबन हर चीज़ उनको, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी उस तर्ज पे गुजारी। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद सादगी में, कभी मीडिया का सहारा नहीं। हम तो लोग तो बैठते हैं, उनको हमने बारह दिगर कहा हुजूर आप कभी तशरीफ़ ले आएँ, तो वो कहते हैं मुझे ये दुनियादारी की शोहरत से ज़रा दूरी रखा करें। कभी ज़िंदगी में जब भी आपसे मुलाकात हुई, मोहब्बत, तरीक़ा, सलीका, और हमेशा जो बच्चे वहाँ पे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, दर्स निज़ामी कर रहे होते हैं, उनके साथ वो आपका प्यार वाला सिलसिला, मोहब्बत वाला सिलसिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दराजात में मज़ीद बुलंदी अता फ़रमाए। और जो आपके साहबज़ादा साहब हैं फिर वैस अहमद कादरी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको से सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। औलिया अल्लाह हमारा मौजू है, खूबसूरत स्कॉलर सैयद अलमदार हुसैन बुखारी। शाह जी केवल आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, अहलन व सहलन मरहबा। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको कोई खौफ नहीं है। आयत मुबारक से शुरू करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बहुत बड़ी सादत है इस मौजू पर बोलना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। और तैयबी साहब जी सलामत रहे, मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से खराजे। आज मैंने दूसरी नशरियात में AGN पे जनाब पीर करमा वाला सरकार को जी पेश किया। जी बिल्कुल ऐसे अल्लाह की माशाअल्लाह हमारी धरती में ये औलिया, बल्कि मैं कहूँगा मुस्तफा साहब से मुझे वो क्लिप जरूर शेयर कीजिए जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसमें ग्रामी लिया जी उनकी बरकतों से। असल बात यह है कि ये सूफिया औलिया ये वो मनासब हैं जो अल्लाह ने, जैसे औलिया अम्बिया का मनसब है तो औलिया का भी मनसब। और अम्बिया के दौर में, उनके दौरान ही हमें औलिया से भी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, इतने बड़े उलिल अज़म पैगम्बर खुदा, उनको अल्लाह ने एक ख़ास इल्म सीखने के लिए जनाबे भिजवा दिया जनाब खिदर के पास जी। और मजमा बहरान पे आप यूशा बिन नून अपने खलीफा के हमरा वहाँ पे तशरीफ ले गए। और वो समुंदर से एक हस्ती ऐसी जगह से निकली और आपने सफ़र किया कलीमुल्लाह 3 मरतबा का, और बोलने पे मजबूर हो गया, ऐसा इल्म था। वाला उलूम की अपनी किस्में। अब ये आज तक तारीख में है कि वो अल्लाह के वली थे, नबी नहीं थे जनाब खिदर, लेकिन एक उलिल अज़म पैगंबर की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ये आप देखिए कि ये आज से नहीं है, हमें आप सिर्फ हम में नहीं है, बल्कि आप ये सेंट एंथनी जहाँ ये स्कूल है हमारा, तो वो भी वली है, उनमें विलायत चल रही है। ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे 12 हवारी थे, और जनाबे 12 ही कबीले जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के थे। इसी तरह 12 इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में से हैं। तो ये जो 12 का लक़ब है ना, ये औलिया अल्लाह जो जितने भी खुदा के औलिया हैं, ये साबिक़ा उम्मतों में भी गुजरे हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले अम्बिया के अदवार में भी औलिया गुजरे हैं, और क़यामत तक हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत तय्यबा मुताहरा में भी ये गुजरते रहेंगे। अब अल्लाह ने ये जो मनसब अता फरमाया, ये सूफिया ने फिर इसको आगे बढ़ाया, जो बड़े तबा ताबईन से लेके ना आज तक और क़यामत तक। अब दीन की तबलीग, ये ख़त्म नबूवत की भी एक नेमत सुन लीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये जो ताजो तख्त ख़त्म नबूवत सरकार के सर अक़दस पे अल्लाह ने सजाया है ना, ये उसकी बरकत है कि अब नबी कोई नहीं आएगा, जो नबी का काम है वो सारे वली करेंगे। क़यामत तक औलिया अल्लाह हजूर के पैगाम को आगे पहुंचा के खुदा के साथ मखलूक को
ملائیں گے. خالق کے ساتھ مخلوق کو ملانا اولیاء اللہ کا وصف. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. واہ واہ واہ. اور صوفی جو ہے نا، صوفیاء کا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب میں کوئی نئی چیز، بلکہ یہ مذہب کی روح ہے. میں آپ سے عرض کروں یہ عین مذہب ہے. صوفیاء نے کیا، صوفی صوف، صفائی سے صوفیاء اور تصوف ایک ہی مادہ صوف ہے. صوف کے معنی اون کے ہیں، وول جسے انگلش میں کہتے ہیں، وولن، اون، موٹا لباس. اونی لباس پہننے والے لوگ ریشم کو ترک کر کے، زینت کو ترک کر کے، آرام دہ لباسوں کو، سونا چاندی کو ترک کر کے جو بوریا نشینی اختیار کی، موٹے لباس پہنے اور ظاہری وضاقتہ کی بجائے اندر کی صفائی کی، اندر سے سائیکل کر دیا، وہ ہیں صوفیاء، وہ ہیں اولیاء. ان کا یہ ان کی صفت تھی. ابھی حضور والی لاہور سرکار کی داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی، جہاں معین الدین چشتی اجمیری جیسے ولی بن گئے چلے کر کے، ان ہستیوں کی تذکرہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر دوہرا رہا ہوں برکت کے لیے کہ آپ جائیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی، ہم نے تو اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، رمضان ہے نا، جنہوں نے ساری زندگی کا روزہ رکھا ہے. اللہ اکبر. ان کا افطار ہی کوئی نہیں ہے، ان کا افطار دیدار الہی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اولیاء اللہ کا افطار. ہمارا افطار شام کو ہزاروں نعمتیں رکھ کے کھاتے ہیں، ان کا افطار خدا کا دیدار. اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ خدا کے روشن ستارے ہیں، یہ نور ہیں. یہ لوگوں نے اللہ سے ملایا. اب آپ جائیے، جو خود کچھ نہیں کھاتے تھے، ان کے مزار شریف پہ 1000 سال سے لوگ 3 ٹائم کا نہیں 4 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، فری کھاتے ہیں. دیکھیے جہاں کہ کوئی بھی مسافر، کوئی بے سہارا، کوئی یتیم، کوئی مسکین وہاں جائے سیر ہو کے نکلے گا. اور یہ بادشاہ ہیں جو خود بھوکے رہے. مخلوق آج بھی فیض جاری ہے. رزق اللہ یہ رزق کی برسات کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں، میری ایک بک میں بھی ریفرنس ہے کہ داتا صاحب سے شمال کی جانب مینار پاکستان سے ذرا آگے بڑھیے شاہ درہ کی طرف، وہاں ملکہ ہند نور جہاں کا مقبرہ ہے. شہنشاہ جہانگیر پڑے ہیں. خیبر وہاں سے لے کے کابل سے کشمیر تک اور بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، سارا ان کی فرما روا تھے. آج وہاں جائیں تو ایک وقت کی روٹی کو نہیں پوچھتا. وہ بادشاہ خود محتاج ہیں بیچارے کہ کوئی جائے تو اپنے پاس سے لے جائے. لیکن یہ جو بھوکے بادشاہ تھے دین کے، جنہوں نے ساری زندگی کے روزے رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں جن کا افطار ہی خدا کا دیدار تھا، ان کے وہاں جائیں تو سارا دن لوگ 4 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. لنگر اور فیض جاری ہے. واہ واہ، کیا کہنے جی. آپ کے انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ جی نے گفتگو فرمائی. ناظرین مکرم، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے سلسلہ نعت میں، چونکہ ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہیں محمد سلیم قادری صاحب. وظائف بھی ہمیں عنایت فرماتے ہیں اور نعت شریف بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں. آج آپ سے گزارش کریں گے مائک لیجئے گا، ایک خوبصورت سا کلام آپ شامل فرمائیں گے. بسم اللہ. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم. ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم. آسمان خوان زمین خوان
زمانہ مہمان آسمان خواں زمین خواں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ارے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود کرم بدہا تیرا. انتہائی خوبصورت انداز میں محمد سلیم رضا قادری کو آپ نے سماعت کیا. کلام اعلیٰ حضرت آپ پیش فرما رہے تھے. ناظرین کرم ایک بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپسی آ کے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری کریں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی کمرشل کے بعد. خیر مقدم ہے آپ کا ناظر مکرم ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ کا میزبان علی رضا مصطفی حاضر خدمت ہے. الحمدللہ آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان المبارک سے ہے اور یہ ساتھ انتہائی رمضان یعنی چاند رات تک رہے گا. آج کا ہمارا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے. وقت کی ضرورت ہے اس پہ سیکھنا سمجھنا، چونکہ آج کل ہر بندہ ہی پیر بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا ایسے آن کرتے ہیں، وہ ایڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں بابا تو بنگالی بابا تو یہ وظیفہ لے لیں تو وہ کر لیں. یہاں سے ہم ڈی این این کے اسٹوڈیو سے نکلیں داتا حضور تک سلام عرض کرنے جائیں کو 500 پیروں کی فلیکسیں رکشوں کے پیچھے اور وہ ہمیں بے شمار جگہوں پہ نظر آئیں گی. تو اس حوالے سے عام فہم گفتگو کریں گے. طبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حضور کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں اللہ کے ولی کو تلاش کرنا کتنا مشکل، جب ہر بندے نے نام کے ساتھ ولی لگا لیا ہے، پیر لگا لیا، اور پیر طریقت اور رہبر شریعت، اور ان کا ظاہری حلیہ بھی وہ شریعت کے مطابق نہیں. تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ادھر راہزن ہیں، راہبر نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ راہزن ہے، راہبر نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اصل ہے تو نقل ہے. جن کی ذکر آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اصل دیکھے ہوئے ہیں، نقل بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی مسلمان ریڑھی لگانے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، جیسا بھی ہے، وہ عیسائی کے پاس جا کے دعا نہیں کروا سکتا. آج کا بہت ٹرینڈ ہے، انہوں نے چینلز بھی کھول لیے ہوئے ہیں، باقی معاملات بھی ہیں. عیسائی کے پاس جا کے دعا کروانا، عیسائی کے پاس جا کے اس کو کہنا میرا یہ مسئلہ ہے، ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. شاید لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر بہت سارے ہندو پنڈت بھی اپنے ٹی وی پہ ایڈ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو پڑھے لکھے نہیں ہیں جاتے ہیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. مسلمان کی جو ایک کلمہ گو کی جو طاقت اور جو اللہ نے اس کی حرمت رکھی ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ رب کے حضور جا کے دوستی کریں، آپ کا کام ویسے سیدھے ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جو 2 نمبر پیر ہیں، یہ سمبل آف سٹیٹس بن گیا ہوا ہے مذہبی طبقے کے اندر کہ پیر نہ ہوں گے تو نام نہیں ہوگا. 4 خلیفے رکھے، ایک پیر صاحب ہو گئے، انہوں نے اپنی محفلیں، اپنی درباری مارکیٹنگ والے کوئی قوار رکھ لیے، کوئی چیزیں، یہ صرف لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے. اولیاء اللہ کون تھے؟ حضور فیض عالم. اولیاء اللہ کون تھے؟ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ. اولیاء اللہ کون تھے؟ خواجہ اجمیر تھے، جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے. اگر ہم اولیاء اللہ کی بات کریں تو اولیاء اذکر مولا شریف کا ذکر دیکھیں. وہاں پہ آج بھی نہ کھیپڑ شریف میں اذکر مولا شریف کے اندر نہ کوئی آپ کو وہاں پہ دمال والا بندہ ملتا ہے، نہ آپ کو کوئی شودے باز نظر آتا ہے. وہاں پہ کیا شریعت کی پاسداری ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی، درود پاک پڑھنا، آپ کے کام ہو جائیں گے. کبھی شیخ نے یہی نہیں کہا کہ میرا ذاتی کام کر دو. ابھی جو آپ کے صاحبزادے ہیں ہمارے شیخ کامل کے پیچھے شیخ بخاری صاحب، کبھی یہ نہیں کہا ہمارا ذاتی کام کر دو. اگر ابھی مجھے کوئی کام ذاتی کہا بھی ہے تو مجھے کہا کہ اس کے پیسے مجھ سے لے لو کیونکہ تم یہ چیز لے کے آ رہے ہو. مجھے کہا یہ چیز آئی ہے، اس کا مجھے بل، یہ پیسے مجھ سے لے لو کیونکہ یہ کام میں نے ذاتی کام کہا ہے. اور یہاں پہ پیر صاحبان نے کیا کیا ہوا کہ والدین کو چھوڑ دو، پیر صاحب کو پکڑ لیں.
گھر میں جو بیٹھی ہستیاں ہیں آپ ان کو راضی کر لیں، آپ کے آدھے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. سب سے آسان کام آسان کام ہمارے کام کرنے کے لیے کو آپ کو تھوڑا نالج ہونا ہاں جی. ضروری ہے. نعت پڑھنے کے لیے آواز اچھی ہاں ہونی جی. چاہیے. گفتگو کے لیے بندے کو عالم دین ہاں جی. ہونا پڑے گا، لیکن پیر بننے کے لیے وہ بسم اللہ. ہاں. اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے مستفیضہ، ہمیں سوٹ لینا تو ہمیں پتہ کس برانڈ سے اچھا ملے گا. ہاں. گاڑی لینی ہے ہمیں پتہ ہے کون سی گاڑی بہترین ہے. ہمیں اپنی زندگی کے موبائل لینا ہے ہمیں پتہ ہے کس میں اسپیکس اچھے ہوں گے، کون سا فون اچھا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب نے بیعت کرنی ہے تو ہر جو ہے نا اس بندے کے اس نے 40 دن نہایا ہم نے اس کی بیعت کر لینی ہے. ہم نے کہنا بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ واقعی پہنچا ہوا ہے، اس کے اندر عقل و فہم ہے ہی نہیں. تو ہمیں جہاں پہ ان چیزوں کی آپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تحقیق کریں پھر تسلیم کریں. تسلیم کے بعد تحقیق کریں گے بھٹک جائیں گے، یہ تصوف کی بات ہے. لیکن آپ تحقیق کیجیے اس طرح آپ کو کھانے کا شعور ہے. لاہوریوں کو یہ پتہ ہے کہاں سے اچھا ملتا ہے کھانے کو، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ حضور فیض عالم کی چوکھٹ پہ جا کے عرض کریں تو ہمیں کوئی رہنما بھی اچھا مل جائے گا. وہ لاہوریہ ہی کیا جو حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو. جمعرات کو دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے اور مدینے کی موریں یہاں سے لگتی ہیں. اور یہ بھی آپ کے پروگرام میں عرض کرتا جو جاتا ہے کہ مدینہ چلا جائے، جس کی خواہش ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. سلیم صاحب وظیفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حاضری ہو جائے. اس کو چاہیے جمعرات کو جا کے حضور فیض عالم کی چوکھٹ پہ حاضری دے. 7 جمعراتیں نہیں جائے گا مدینے کا کرایہ اس کو مل جائے گا. سبحان اللہ. حضور فیض عالم کی وہ بارگاہ ہے. تو یہاں پہ جائے اس کو حضور فیض عالم کی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شاہ کامل بھی عطا کر دیں. اور شاہ کامل کرتا کیا ہے؟ آپ کو کریم کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. دنیا کے مسائل آپ کے اپنے پیر پکڑنا کیوں ہے؟ پیر ہم نے اس لیے لینا ہے کہ اگر ہم چھوٹی گاڑی پہ بڑی گاڑی مل جائے، چھوٹے گھر میں بڑا گھر مل جائے، ہمارا بانڈ لگ جائے، پیر ہمیں ذہن بے مرشدہ بندہ تو کامیاب نہیں ہے دنیا میں. تو یہ مرشد بہت ضروری ہے. نہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے پیر لینا بھی اس لیے کہ دنیاوی سٹیٹس اچھا ہو جائے. پیر صاحب ایک دم بتائیں، ایک وظیفہ بتائیں، ایک پرچی دیں اور کام فٹ ہو جائے. یہ بتا کے جو ذکر کرتے ہیں سلیم صاحب کے وظیفے دنیا اتنے مانگتی ہے، بس ہمارا کام ہو جائے. پیسے لے لو ہم سے، ہمارا کام ہو جائے. محبوب آپ کے قدموں میں. کیسی بات ہے کہ محبوب بھی اور قدموں میں بھی ہے. یہ 2 نمبر ہی چیک کریں آپ. واہ واہ، یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ محبوب بھی اور قدموں میں بھی ہے. چاہیے آپ کو قدموں میں. اللہ، یہ کیسی آپ کی جناب ظلم ہے. دکانداری چمکائی ہے جی لوگوں نے، اپنی دکانداری چمکائی. شادی اس بات سے شادی کبرا بسم اللہ. یہاں سے یہی جو 2 نمبر پیر بنے جو ہوئے آپ جنہوں نے فرما رہے ڈونگے ہیں نا، چایا ہوا میں ہے اس اس میں بات کو آگے بڑھاؤں. ہم لاہور والے یا عام انسان جو ہے نا، آدھا کلو خربوزہ لینے ہو نا، ساری ریڑھی کے خربوزوں کو سونگتے ہیں. ہاں جی ہاں، کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. میں لیکن پیر وہ ایسے چن لیں کہ دنیا بھر ایک خربوزہ لینے کے لیے کتنی تردد. یہ جتنے نام نہاد پیر ہے، میں خود سید ہوں، میرا تعلق کوئی شریف سے ہے. مخدوم سید جلال علیہ رحمہ جو بر صغیر کے اولیاء کے سرخیر ہیں، میں ان کی اولاد ہوں، ان کی آستانہ سے. سلامت. لیکن نہ انہوں نے نمود و نمائش کی، اور نہ ہی حقیقی ولی جو ہے نا وہ اپنی نمود و نمائش نہیں کرتا، نہ رکشوں کے پیچھے نام نہیں لکھتا، وہ چھپا رہتا ہے. وہ اسے خدا ظاہر کرتا ہے کہ مخلوق میں، کہ ان کے اللہ ان کے دلوں میں، ملوک کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت القاء کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ خود چل کے آتے ہیں اور وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی مثال عرض کی، پھر مثال عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے پیر مولا کائنات علی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی ایک گھوڑے پر بیٹھ کے یہ 2 ہستیاں جا کے اب ایسے کرنی سے ملنے جاتے ہیں، اور جا کے حضور وہ ملنے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ اللہ کا وہ ولی جس کے لیے امت محمدیہ کے لیے دعا کرنے یہ 2 ہستیاں گئی ہیں. اللہ اکبر. وہ بھاگ گئے، پھر پکڑ کے لائے کہ ہماری بات سنیں. وہ کہیں جی کون ہے ویس؟ میں تو ویس نہیں ہوں. جب بار بار انکار کیا تو پھر جا کے جب بتایا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، وہ ٹھہرے اور ٹھہر کے کہا کہ حضور علیہ السلام کا یہ خرقہ مبارک، یہ آپ کے لیے جبہ مبارک اور سلام لے کے آئے. تب وہ رکے. ان 2 عظیم ہستیوں کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آج کے پیر رکشوں کے پیچھے پیر اور اشتہاری پیر یہ پیشہ ور ہے، یہ دین فروش لوگ. خود سے فلیکسیں بنوانا، خود سے فلیکسیں لگوانا، اپنے وہ پیج بنوانا سوشل میڈیا پہ، ایڈورٹیزمنٹ، یوٹیوب پہ چینل بنانا، یوٹیوب پہ چینل بنوانا، سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک، یہ اولیاء یہ ولایت ہے. اللہ معاف فرمائے. آپ نے جا کے بیٹھنا ہے تو وہ پہلے نمبر پہ وہ چیزیں اس طرح کی آپ کو بتائیں گے، یہ بھی لے آئیں، ولی کبھی ظاہر نہیں کرے گا اپنے آپ، لا نہیں سکیں گے، اس کے پیسے دے دیں. ولی کبھی ظاہر نہیں کرے گا، ولی کو خدا ظاہر کرے گا، کیونکہ وہ اس کا ذکر کرتا ہے، خدا اس کا ذکر کرتا ہے. میری عرض سنیے
یہ وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، اشتہار نہیں بنائے گا. اور جب ان دو ہستیوں نے، میں آپ سے عرض کروں ان کی بے نیازی دنیا سے کیا ہے، جب دونوں ہستیوں نے انہیں یہ سرکار کا سلام پیش کیا اور جبہ مبارک دیا، اور پھر یہ ایک اگلا لمحہ دیکھیے کہ ان سے کہا کہ حضور نے کہا تھا میری امت کے لیے دعا کریں، ہے تو ان کی آنسوؤں کی جڑی لگ گئی کہ میں دعا کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار کے دل میں مقام ہوگا تو کہا ہے نا. ہوئے ہوئے ہوئے، واہ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی دی ہدیتاً تحفتاً، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے ہاتھ کی کمائی کے یہ 2 درہم میرے پاس باقی ہیں، میں آپ کی ہدیہ قبول کر لیتا ہوں بشرطے کہ آپ میری زندگی کی ضمانت دیں. ذرا غور فرمائیے تقویٰ کا معیار کیا ہے، اور کیا کن کو رہے ہیں، ہستیاں کون ہیں، اور کوئی بندہ جو ہستی بول رہی وہ کیا چیز ہے. تو یہ موسیٰ اور خضر والا ایشو ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ میری زندگی کی ضمانت دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں زندگی کی ضمانت تو اللہ کے پاس ہے، میں تو نہیں دے سکتا. فرمایا پھر اپنی تھیلی رکھ لیں، جو اللہ مجھے زندگی دے گا وہ مجھے رزق بھی دے گا. اللہ اکبر، اللہ یہ ہے توکل، اللہ یہ ہے اکبر. فقیر کا، درویش کا، پنچھی کا، یہ توکل ہے. کوئی اسودہ وہ خالی پیٹ آشیانوں سے اڑتے ہیں، اسودہ حال ہو کے واپس آتے ہیں. کیا خدا انہیں رزق دیتا ہے ہواؤں میں، فضاؤں میں، تحت سراج سے عرش اولا تک. خدا رازق ہے، ساری مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے، ان کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے عطا فرما. کیا کہنا ہے جی قبلہ شاہ جی. قبلہ بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. آج بھی آپ کا انداز بڑا خوبصورت، بڑی علمی مدلانہ گفتگو آپ فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم نے اولیاء اللہ کی جو اقسام پڑھی، سمجھی، لوگوں سے سنی، وہ ہم نے الحمدللہ اپنے شیخ میں پائی. اپنے مرشد گرامی ہو گئے، وہ ایسے آسان ہے. حضرت کرم اللہ شریف کا آسان، آپ ابھی بھی چلے جائیں وہاں پہ سر ڈھانپ کے آپ کو لنگر ملے گا. نماز پڑھنے میں بادشاہ لوگ آگے ہوتے ہیں. یہ سارا ایک اسلام کا طریقہ ہے. وہاں پہ عرس ہوتا ہے تو اس کا مطلب عرس ہوتا ہے. ہمارے ہاں میلے نہیں لگتے، ہمارے ہاں وہ ڈھول بجانے والا اور اس طرح کے سلسلے آج بھی نہیں ہوتے. الحمدللہ ہمارا تعلق ایسے آستانوں سے ہے. ہم نے ان بزرگوں کو پڑھا، پھر دیکھا اپنے شیخوں کو. آج کے یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ کے یقین جانے ان کی ترس آتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جی بسم اللہ. حضرت سے آپ کی برکت کے لیے ایڈ کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. حضور علیہ السلام پہ ختم نبوت ختم ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا، جی لیکن ولایت ختم نہیں ہے. جی وہ قیامت تک جاری رہے گی. یہ اشتہاری مولوی اور اشتہاری علماء، اشتہاری پیر جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. حقیقی اولیاء اللہ کو تلاش کریں جو اپنے آپ کو چھپائیں گے، وہ ظاہر نہیں کریں گے. اگر کوئی کہے کہ آپ اولیاء اللہ کہاں ہیں، بالکل غلط کہے گا، کیونکہ اولیاء یہ ولایت قیامت تک ہدایت انسانی کے لیے جاری و ساری رہے گی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین مکرم، ہم بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو 2 نمبر لوگ ہیں، جنہوں نے اس طرح کا اور کے دین کا پیش ہونا اور اس کے بعد سارے معاملات کو خراب کر رکھا ہے. ان سے بچیے. حقیقی جو اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس آنا جانا چاہیے، ضروری ہے. وہ پوشیدہ، ان کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. وہ اس طرح اپنی فلیکسیز اور اس طرح کے معاملات سے بہت بے نیاز ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات انہیں جب سب کے سامنے ظاہر کرتی ہے. آج بھی دیکھ لیے حضور داتا صاحب 980 سال کے بعد بھی 24 گھنٹے لنگر اور قرآن پاک کی تلاوت اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی فجر کی نماز میں جائیں نا وہاں داتا حضور تہجد پڑھے، اور فجر میں آپ کو جو مدینہ پاک میں آپ نے خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو آپ کو وہاں ملے گی. خوبصورت ہمارے نوجوان ہیں، وظائف بڑے اچھے عنایت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا بزنس ہے، جو خود سے اپنا کام کرتے ہیں. انہوں نے دین کو، وظیفوں کو اپنا بزنس نہیں بنا رکھا، اس لیے ہمیں یہ بڑے پسند ہیں. بڑی اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی ہمیں دیتے ہیں. سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بھائی مائک لیجئے گا، اور آج کا کون سا وظیفہ عنایت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ذرا ہماری آگاہی کی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. آج بزرگان دین کا جو فیض تھا اس پہ بات ہو رہی تھی، تو میرے والد گرامی جہاں پہ مرید تھے پیر حافظ جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر حافظ جی سرکار نے 2.5 گھنٹے میں قرآن پاک کو ختم کیا. یہ ان کی کرامت تھی داتا حضور پہ. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا انسان بڑا ہے یا جن یا فرشتہ؟ تو آپ جن سے بھی کام لیتے ہیں، مطلب جن سے کام لیں گے، انسان ہو کے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو جن سے کیوں کام لیں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے. اشرف المخلوقات ہیں. ہم خود سے، وظائف سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے، نور علم سے جو ہے وہ فائدہ لیں گے. تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ کے انی کنت من الظالمین. تو یہ وظیفہ ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی پریشانی،
बड़ी से बड़ी मुहिम, बड़े से बड़ा मसला, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी मछली के पेट के अंदर, ये जिंदा कहा जाता है कब्र कि के अंदर। ये आयत करीमा जो है ये इसकी वो तासीर है वो गर्म होती है, नहीं ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, किसी को रास नहीं भी आती है। जी जिस तरह के अपना अली भाई ने पूछा कि ये पढ़ते हैं तो कुछ कहते हैं जी बहुत ज़्यादा गर्म इसको ज़्यादा है, नहीं पढ़ना तो चाहिए मसले किसी बन को। जाते जी हैं हाँ। पढ़ने से, तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं भी है। मैं अगर कह आप दूं वो गरम नहीं है, वो नूर और जलाल है कुरान का। सही। इसको इस तरह से ले लें। वाह। तो एक अल्लाह का कलाम है, मजाक शायद नहीं। हमारा तो काम है ना सवाल करना, अवाम में ये चीज़ ज़हनों में मैं बैठी है, वो आवाम ज़्यादा के पढ़ने लिए नहीं बता देती। रहा हूँ हाँ, कि ये जो ठीक है। गर्म सर्द का मसला नहीं है, ये खुदा का कलाम इलाही ठीक। और जलाल इलाही भी। सुभान दुल जलाल वाली कलाम भी है, वो रहमानुर रहीम वाह, है, तो वाह, दुल वाह। जलाल वाली- जहाँ सूरह रहमान है ना, हाँ जी। वहाँ सूरह फातिर भी है। सुभान अल्लाह। पूरा बेशुमार। बिस्मिल्लाह। जी, सुभान सभी का अल्लाह, माइक सुभान नहीं अल्लाह। जी आपने 101 दफ़ा हर रोज़ इसको पढ़ना है, सुबह और शाम। और अगर किसी को बड़ी से बड़ी मुहिम है, कोई परेशानी है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 1.25 लाख दफ़ा पढ़ें और हर तरह की मुश्किल और मुसीबत जो है वो गायब हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपने घर में पढ़ते हैं आप, तो इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं है कि आपके घर में खैर व बरकत भी होगी, आपके घर पे रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे और आपको हर तरह की परेशानी से आप निकल जाएंगे। और बहुत अल्लाह- खूबसूरत अंदाज में जी हमें आज का वजीफ़ा इनायत कर रहे थे भाई मोहम्मद सलीम कादरी साहब। आयत करीमा का वजीफ़ा है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 101 मरतबा इसको आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारे मामलात से हम बच जाएंगे। नाज़िम करम, इसी के साथ ही आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान अली मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।